بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حقیقت سے چشم پوشی کرنے والے لوگوں کے لیے لرزہ براندام کرتی ایک سبق آموز کہانی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سب سے گزارش ہے نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ باہر زوردار بارش ہو رہی تھی۔ بارش کے تیزی سے گرتے ہوئے قطرے ایک عجیب اور دماغ کو جھنجھلانے والا راگ الاپ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کا ایک پٹ آہستہ سے واک کر کے باہر دیکھا۔ اتنی موسلا دھار بارش کی وجہ سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر گلی کا دروازہ تک نظر نہ آ رہا تھا۔ غرض باہر کا نظارہ میرے دماغ کو بے چین کر رہا تھا۔ طور خان، آپ پریشان نہ ہوں، وہ لوگ ضرور کسی پناہ میں ہوں گے۔ میری بیوی نیر نے مجھے اب کافی دیر ادھر ادھر پریشان ٹہلتے اور بار بار کھڑکی کھول کر بے چین ہوتے دیکھا تو کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اسے بھی پریشان پایا۔ نیر، تم بھی تو پریشان نظر آ رہی ہو، تم ایسے کرو کہ ایک کپ قہوہ بنا لو۔ وہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ میں خود ٹینشن میں تھا تو اسے تو کچھ دیر کے لیے اس ٹینشن سے آزاد کرتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ قہوہ بناتے ہوئے بھی میرے لیے ہی پریشان ہوگی، اسی لیے میں بھی ٹہلتے ہوئے کچن میں چلا گیا۔ اس نے چولہے پر دیگچی چڑھائی ہوئی تھی جس میں بنا قہوہ خوب ابل رہا تھا، لیکن نیر کھلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا، لیکن اسے میرے اندر آنے کا احساس تک نہ ہوا، بلکہ وہ اپنا سارا دھیان باہر شور مچاتی بارش پر دے رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک اٹھی۔ نیر، قہوہ بن گیا؟ میری آواز سنتے ہی اس نے دیگچی کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے اسے اتار لیا۔ ہم دونوں ہی نے قہوہ پیا۔ رات کو 1 بجنے والا تھا، لیکن نیند دونوں کی آنکھوں سے دور تھی۔ قہوہ پیتے ہی میں نے برساتی اٹھائی اور کہنے لگا کہ نیر نے آگے ہو کر مجھ سے برساتی لے لی۔ باہر کا موسم دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس موسم میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا اور آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ تو کیا کروں نیر، ہم دونوں ہی ان کے لیے پریشان ہیں۔ وہاں سے یہاں تک راستے میں ایک ڈاک بنگلہ ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ شام کے 4 بجے چلے ہوں گے تو بارش سے پہلے وہ ڈاک بنگلہ کراس کر آئے ہوں گے اور اب ضرور بارش میں کہیں پھنسے ہوں گے۔ میں نے بے بسی سے کہا تو نیر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ تھی ہی ایسی کہ دوسروں کے دکھ درد رلا دیتے۔ ہم جاگتے جاگتے رات کے 3 بج گئے۔ کالے بادل چھٹ گئے۔ تیز بارش نے بوندا باندی کی شکل اختیار کر لی تو میں نے برساتی پہنی اور رائفل اٹھا کر نیر سے گھر کا دروازہ پکا بند کرنے اور بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر سے نکل پڑا۔ بڑی ٹارچ لانا بھی نہیں بھولا۔ میں دفتر میں بیٹھا کام کرنے میں مگن تھا کہ ہلکی سی آواز کر کے سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب اندر آئے۔ السلام علیکم طور خان، میں نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ ارے نہیں سر، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے سلام کا جواب دے کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بیٹھو، بس تم سے گپ شپ لگانے آیا۔ ان کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے بہت کہا کہ وہ میری کرسی پر بیٹھیں، لیکن وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھے رہے۔ ان کی بیگم ایک NGO کی سرکردہ رکن تھیں اور وہ ہمارے پہاڑی علاقے میں عورتوں کے لیے کوئی ویلفیئر ادارہ کھولنا چاہتی تھیں۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ میری بیوی نیر بھی لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، میری جتنی ہو سکے مدد بھی کرتی ہے، اس لیے انہوں نے فیاض صاحب کو میرے پاس بھیجا تھا تاکہ میری بیوی ان کے ساتھ مل کر اس علاقے میں NGO کا کام کریں۔ مجھے سارا پلان سن کر اس میں کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی اور آ کر نیر کو ساری بات بتائی۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی، لوگوں کی مدد کرنا تو جیسے اس کی گٹھی میں تھا۔ اور پھر فیاض صاحب اور ان کی بیگم نے ہمارے گھر آنے کا پروگرام بنا لیا۔ میں نے انہیں رات کے کھانے پر انوائٹ کیا۔ اچانک موسم ابر آلود، ہوا اور کالے بادل منٹوں میں برسنے لگے اور برسے بھی اتنے تیز کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ ہم میاں بیوی فیاض صاحب اور ان کی بیگم کا انتظار کرتے رہے، لیکن میں نے گھر سے نکلتے ہی ٹارچ آن کر لی اور اس کی روشنی میں ڈاک بنگلے کے راستے پر، جس راستے سے کہ ان کے آنے کا امکان تھا، سنبھلتے ہوئے چل پڑا۔ ہلکے پھلکے نالے بھی سیلاب لگ رہے تھے۔
میں بہت احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے ڈھلوان اترنے لگا۔ گھنے درختوں کے اندر پہنچتے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی سے ادھر ادھر بکھری دور دور تک کوئی ہمیں گاڑی نظر نہ آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس بند باڈی کی جیپ ہوگی۔ بارش کی جلگار سے بچنے کے لیے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ جیپ کسی درخت یا کسی چٹان وغیرہ کے نیچے کھڑی کر دی ہو۔ میں اس گاڑی اور دونوں میاں بیوی کی تلاش میں اس گھنے جنگل کے کافی اندر تک آ گیا۔ اچانک بوندا باندی رک گئی اور مطلع صاف ہو گیا۔ سفیدہ شہر نمودار ہونے لگی۔ اتنا آگے اپنے آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے آخری نظر ادھر ادھر ڈال کر واپسی کا سوچا ہی تھا کہ ایک طویل نسوانی چیخ نے جنگل کی خاموشی کو چیر دیا۔ اس کے بعد تو ہذیانی چیخوں کا ایک سلسلہ سا شروع ہو گیا جس کا رخ میری ہی طرف لگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی کسی چیز سے ڈر کر میری سمت ہی بھاگتی آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی رائفل تیار کر لی اور سامنے اس طرف جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی دبے اور محتاط قدموں سے بڑھنے لگا۔ میں تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ ایک عورت بال کھولے اندھا دھند بھاگتی شور مچاتی آ رہی تھی۔ وہ کسی چیز سے ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ وہ چیز اب تک نظر نہیں آئی تھی۔ اچانک اس کے عین پیچھے ایک موٹے گھنے درخت کے پیچھے سے ایک ریچھ نمودار ہوا جو کہ دونوں پچھلی ٹانگوں پر کسی انسان کی طرح بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور بھاگتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سینہ گوبھی کر رہا تھا۔ اتنے بڑے اور خطرناک ریچھ کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ریچھ نے اپنے لمبے لمبے بازوؤں کو اس لڑکی کی طرف بڑھایا اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کوئی حرکت تو دور کی بات میرے منہ سے چیخ تک نہ نکل سکی۔ اس ریچھ نے لڑکی کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور پھر بڑی بے دردی سے جھٹکے دینے لگا۔ میں نہ تو شکاری ہوں اور نہ ہی ایسی صورتحال سے اس سے پہلے میرا واسطہ پڑا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس نے درختوں کو زور سے ہلایا۔ میرے سر پر بارش کے وہ قطرے جو درختوں کے پتوں پر اٹکے ہوئے تھے گرنے لگے۔ میرے سر پر ٹھنڈک سی میں پھیلنے لگی اور سر کے ٹھنڈا ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ لڑکی کو اس درندے سے بچانا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی میرا سارا ڈر خوف جیسے بھاگ گیا۔ میں نے رائفل کو تیار کر کے اس درندے کا نشانہ لیا لیکن میرے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ خود وہ لڑکی تھی جسے کہ میں بچانے کی کوشش کرنے والا تھا کیونکہ ریچھ نے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اب تو اس لڑکی کے کپڑے بھی اس نے پھاڑ دیے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ریچھ کے سامنے سے کیسے ہٹاؤں۔ اچانک ریچھ نے اس لڑکی کو اپنے سر سے اوپر اٹھا لیا تو یہ منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ سامنے سے اس لڑکی کی چیخیں بھی برآمد ہونے لگیں۔ میری چیخ کی سن کر اس ریچھ نے میری طرف دیکھا اور چند ساتھ دیکھنے کے بعد لڑکی کو آرام سے نیچے زمین پر رکھ دیا اور بڑے جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھنے لگا تو میں نے رائفل سیدھی کی اور اللہ کا نام لے کر ریچھ کے سر کا نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ دھماکے کی آواز، ریچھ کی چیخ اور پھر ریچھ کا پیچھے الٹنا۔ میں آہستہ آہستہ ریچھ کے پاس جا پہنچا جو کہ چند ساتھ تڑپنے کے بعد ساکت ہو چکا تھا۔ گولی اس نے اس کا آدھا سر غائب کر دیا تھا۔ 7mm کی رائفل تھی، اس وقت کی مضبوط رائفل تھی۔ مجھے اس کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ تب مجھے یاد آیا کہ سامنے وہ لڑکی بھی نیم برہنہ پڑی ہے۔ میں نے برساتی اتاری اور آہستہ سے اس لڑکی کے اوپر ڈال دی۔ بہن، یہ پہن لو۔ اور تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے جواب میں وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو میں نے اسے سہارا دیا۔ وہ بمشکل کھڑی ہو سکی۔ بھائی، میں سب کچھ بتا دوں گی لیکن پہلے میرے شوہر کو بچا لیں، وہ چند لٹیروں کے قبضے میں ہیں، اس نے سسکتے ہوئے آہستہ آہستہ کہا اور اپنے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے سہارا دیکھ کر اپنے ساتھ ہی چلانے لگا کیونکہ میں اس کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک تو ریچھ کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، دوسرا اکیلی عورت کوئی مسئلہ اور بھی تو بن سکتا تھا۔ ہم 10 منٹ چلتے رہے۔ وہ چند قدم چل کر مجھے کہتی، پلیز بھائی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ جلدی سے میرے شوہر کے پاس پہنچو۔ وہ بار بار کہتی لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ چلتے چلتے مجھے کسی انسان کے جسم سے جو کہ زمین پر آڑا ترچھا پڑا تھا ٹھوکر لگی تو میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور گرتا چلا گیا۔ گرتے ہوئے میری نظر اس انسان کے چہرے پر پڑی تو مجھے ایک شوق لگا کیونکہ وہ ہمارے سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب تھے۔ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور دوسری طرف سے فیاض صاحب کی بیگم کی چیخ ابھری۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ آخری خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔
میں نے بیگم صاحبہ کو ایک ریچھ جیسے درندے سے تو بچا لیا تھا، لیکن انسانی درندوں سے نہ بچا سکا۔ 3-4 آدمیوں کے قدموں کی آواز اور پھر بے ہوشی۔ اس کے بعد مجھے ہوش ہسپتال میں آیا۔ اسی ہسپتال کے ایک کمرہ میں فیاض صاحب بھی ایڈمٹ تھے، لیکن ان کی بیگم غائب تھی، اور پھر 2-3 دن بعد ان کی بیگم کی لاش بہت بری حالت میں جنگل سے ملی۔ اس شام فیاض صاحب میرے سامنے سسک پڑے اور پھر بلند آواز سے رو پڑے۔ ان کے ساتھ میری بھی آنکھیں نم تھیں۔ ایک آفیسر کی بیوی کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ علاقہ ڈی ایس پی نے تمام پولیس کو اس پورے جنگل اور ارد گرد فیاض صاحب کے بتائے ہوئے حلیے کے آدمیوں کی تلاش پر لگا دیا۔ ان میں سے 2 مل ہی گئے، لیکن پولیس مقابلے میں مارے گئے اور 3 فرار تھے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ تینوں جب بھی پولیس کی گرفت میں آئے تو ایک اور پولیس مقابلہ ہوگا جس میں وہ تینوں بھی مارے جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت ہی برا ہوا، اور ان آدمیوں کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے۔ ایسے انسانی درندے اسی قابل ہیں۔ لیکن چند دن ہی گزرے تھے کہ جنگل میں جہاں کے فیاض صاحب اور ان کی بیگم کے ساتھ خونی حادثہ پیش آیا تھا، اس جگہ تینوں فرار دہشت گرد درندوں کی لاشیں پڑی ملی تھیں۔ ان تینوں کے نرخرے بھنبوڑ دیے گئے تھے، چہرہ بھی بہت ہی بھیانک طریقے سے نوچا گیا تھا۔ ان تینوں کے ماتھے پر کسی نوکیلی کیل سے کندہ کیا گیا تھا۔ برائی کا انجام۔